بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے پڑھی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کرسب آپ کے ساتھ 17 رجب سے لے کر 27 رجب تک پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے، اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ قاری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، رجب جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ ہماری آڈینس کے ساتھ کون سا مبارک عمل شیئر کریں گے، اس کی ذرا تفصیل ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رجب کا مہینہ بڑی ہی فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کی ذات عالی کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے نبی کی امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رجب مہینے تو سارے ہی اللہ کی ذات عالی کے ہیں، لیکن رجب کے متعلق خاص فرمایا کہ آپ اللہ کی ذات عالی کے اتنا قریب ہو جائیں، اتنا قریب ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہم نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں، وہ سنت اصل میں ہوتی ہے فرض نماز کی تیاری کے لیے، بے شک کہ ہم فرض نماز کے لیے مستعد ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ ہم نے ان سنتوں کے بعد اسی طرح 4 رکعت نماز ظہر فرض ادا کرنے ہیں، بے شک۔ اس کا تتمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی نے جو رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میری ذات عالی کی طرف رجوع کریں۔ بے شک۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ کیوں بندگی کیوں کی جاتی ہے، عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، بے شک۔ اللہ کی ذات عالی کے قریب ترین بندے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اور ایسے بندے بن جاؤ کہ اللہ کی ذات عالی تم سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا مقصد ہی ہماری تخلیق کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری بندگی کریں۔ اگر ہم اللہ کی بندگی نہ کریں، اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بے شک۔ جب اللہ کی ذات عالی نے حضرت آدم کو بنانا چاہا، تخلیق کرنا چاہا، پیدا کرنا چاہا اپنی دست قدرت سے، تو فرشتوں نے پوچھا، اللہ تیرا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بندگی۔ تو فرشتے کہنے لگے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ، ہم تیری تحمید بھی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کو بنا رہا ہے، یہ کیا کرے گا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، قتل و قتال کرے گا۔ اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ فرشتوں تم چپ ہو جاؤ۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک۔ لہٰذا آپ میرے کام میں مداخلت نہ کرو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ پھر اللہ کی ذات عالی نے حضرت آدم کو بنایا، بنا کر زمین پر بھیجا، فرمایا آدم میری عبادت کرو، عبادت میری بندگی کرو، آدم میری بندگی کرو، آدم میرے سامنے سجدے کرو، آدم مجھے پکارو۔ پھر آدم علیہ السلام ایک لمبا عرصہ اللہ کی ذات عالی کو پکارتے رہے، اللہ نے ان سے پھر نسل چلائی۔ اللہ کا ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات عالی کی بندگی کریں، بے شک۔ اس کی ذات عالی کو پہچانیں، اس کی ذات عالی کا قرب حاصل کریں، اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک۔
تو رجب کا مہینہ اسی لیے ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تم میری طرف آؤ، میرے رسول کی طرف آؤ، میرے رسول کی سنتوں کو اپنے گلے سے لگاؤ، اپنے سینے سے لگاؤ، میرے احکام کو اپنے شب و روز میں زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس رجب کے مہینے میں اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی ذات عالی کو منانے کے لیے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ آپ جادو کا شکار، جنات کا شکار، کاروباری مسئلے کا شکار اور جناب رزق کی بندش کا شکار، گھر میں گھریلو لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں اور نحوستیں ہیں، بندشیں ہیں، آسمان سے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو چکی ہے، حاسدین حسد کر رہے ہیں، کینہ پرور کینہ کر رہے ہیں، دشمنی کرنے والے انتقام لے رہے ہیں۔ ان تمام کاموں کو روکنے کے لیے بڑا زبردست مجرب وظیفہ ہے۔ یہ جو میں وظیفہ آپ حضرات کو عرض کرنے لگا ہوں کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتایا، اللہ نے حضرت اماں عائشہ کو بتایا، یہ وظیفہ اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ کو بتایا۔ اتنا خاص وظیفہ ہے جو اتنی جلیل القدر ہستیاں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جن کے طفیل ہم بخشے جائیں گے، وہ یہ وظیفہ کر رہے تھے، تو ہم بھی یہی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، اور تو ہی مجھے کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش میں کر دوں آپ سے کہ ہماری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے اپنا خون پسینہ ایک کر کے، دن رات کی محنتیں کر کے آپ حضرات کے سامنے، بزرگوں کے تجربات آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا عمل کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ کلمات لکھنا مت بھولیے۔ تو کمنٹ باکس میں جو آپ سبحان اللہ لکھ دیں گے، اس کا اجر آپ کو 10 نیکیاں ملے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ آقا کالی کمل حضور محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی مشکل میں الجھاؤ کا شکار ہیں، کسی بھی مسئلے سے آپ دوچار ہیں، 17 رجب سے لے کر 27 رجب تک، 17 رجب سے لے کر 27 رجب تک 24 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کریں۔ عمل اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں صرف 41 مرتبہ، صرف 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا اس طرح ہے، اللہ کی ذات عالی کو منانا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ راضی ہوا، جس طرح حضور محمد مصطفیٰ سے اللہ راضی ہوا، جس طرح حضرت اماں عائشہ سے اللہ راضی ہوا، انہوں نے بھی یہ اعمال کیے۔ اسی طرح آج ہم سے بھی اس طرح ہم عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بے شک، اور ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائے۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرا یقین کامل ہے اس بات پر، آپ کو اس وظیفہ کے کرنے سے بہت کچھ ملے گا۔ محترم، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو اس وظیفے کے متعلق تو آپ ضرور کریں۔ قاری صاحب یہ عمل شروع کرنا ہے 17 رجب سے لے کر 27 رجب تک، کیا اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے؟ ایک سوال تو یہ، اگر کوئی ویڈیو 17 رجب کے بعد دیکھتا ہے، 18 رجب کو دیکھتا ہے یا 20 رجب کو دیکھتا ہے اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ یہ عمل کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی 27 رجب کے بعد بھی اس عمل کو پڑھنا چاہے تو کیا وہ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے؟ یہ 3 سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 17 رجب سے لے کر 27 رجب تک جب یہ عمل کرنا ہے تو کیا ریگولر کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس عمل کو آپ ریگولر کریں گے بغیر کسی ناغے کے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔
सुभान अल्लाह। जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं आपका वो मकसद पूरा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स हमारी वीडियो 17 रजब के बाद देखता है तो जब वो हमारी वीडियो सुने देखे उसी वक्त से ये अमल शुरू कर दे। 18 को देखा, 19 को सुना, जब भी सुने तो अमल शुरू कर दे। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी ने 17 रजब से अमल शुरू किया है तो क्या वो 27 के बाद भी उसको जारी रख सकता है कि नहीं? उसका जवाब ये है कि ये कुछ आमाल होते हैं जो महीनों के साथ मखसूस होते हैं, दिनों के साथ मखसूस होते हैं, तो ये अमल 17 रजब से लेकर 27 रजब के साथ मखसूस है। आप इसके बाद ना करें तो बेहतर है, और जिस मकसद के लिए भी आप कर रहे होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम से वो इन्हीं दिनों में आपका मकसद पूरा हो जाएगा। जी तो मोहतरम नाजरीनों सामीन, आपने कर साहब की बातें सुनी। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त अमल कर साहब ने आपके साथ शेयर किया। इस अमल को ज़रूर पढ़े, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।